آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول ذکر خدا تو کرتا جا ذکر خدا تو کرتا جا یہ ذکر بڑا انمول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے ایسا دن دیا جائے سرکار کے در پر بیٹھے ہوں سرکار کے در پر بیٹھے ہوں رب کا موسم کا بندہ ہے آنسو ورزا کرتے ہوں آنسو ورزا کرتے ہوں ان کے در پر رونے والے ان کے در پر رونے والے دل سے ان کو بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول سرکار بول پیارے آقا جدھر سے گزرا کرتے تھے جدھر سے گزرا کرتے تھے شہر گواہی دیتا تھا اور پتھر کرنا کرتے تھے پتھر کرنا کرتے تھے نور خدا کے منکر اب تو نور خدا کے منکر اپنی آنکھیں کھول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آؤ چلو دیوانوں سارے شہر مکہ میں چلتے ہیں شہر مکہ میں چلتے ہیں میری کیا اوقات ہے سب ان کے در پر پلتے ہیں ان کے در پر پلتے ہیں غیروں کو بھی دیتا ہے غیروں کو بھی دیتا ہے یہ مانگے بھی انمول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول جب میں ہوش والا ہے میں ان کی نعتیں کرتا ہوں میں ان کی نعتیں کرتا ہوں گستاخی نہ ہو جائے میں صبر صبر کر چلتا ہوں صبر صبر کر چلتا ہوں ماں کی دعاؤں کا صدقہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ناز کرے لاہور آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول جزاک اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگان اسلام، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج کی یہ مجلس قرآن پاک کی تراویح میں تکمیل کی مجلس ہے، جو کہ انتہائی بابرکت مجلس ہے. ایک حدیث میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن کریم کی تکمیل رات کے وقت کی جائے تو رات سے لے کے دن ہونے تک فرشتے مسلسل قرآن مکمل کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور اگر قرآن کی تکمیل دن کے وقت ہو تو فرشتے مسلسل رات قرآن مکمل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو جب قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ بشارت ہے تو اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ جو لوگ قرآن سننے کے اندر شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس مغفرت کی بشارت کے اندر شامل فرما دیتے ہیں. تو آج کی یہ مجلس انتہائی بابرکت مجلس ہے. قرآن کریم نور ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے. قرآن کریم کے بس اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے سامنے بیان مکمل طور پر نہیں ہو سکتے، لیکن قرآن کریم کی چند بڑی خصوصیات ان میں سے بھی مختصراً دو مثلا آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن یہ علم وحی ہے. قرآن کیا ہے؟ وحی کا علم ہے. اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن کلام الہی ہے. قرآن کیا ہے؟ کلام الہی. اور تیسری بات کہ قرآن ایک محفوظ ترین کتاب ہے. ان تین موضوعات پر مختصراً میں اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو علم حاصل ہوتا ہے وہ تین ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے. کتنے ذریعوں سے؟ تین ذریعوں سے. انسان کو علم حاصل ہونے کا پہلا ذریعہ انسان کے جسم کے اندر موجود 5 اعضاء ہیں جن کو عربی میں حواس خمسہ کہا جاتا ہے. یعنی آنکھ، ناک، زبان، کان اور ہاتھ. کچھ چیزوں کا علم انسان کو آنکھ سے ہوتا ہے، یعنی دن ہے، روشنی ہے، اندھیرا ہے. اس چیز کا علم انسان کو آنکھ کے ذریعے ہوتا ہے. کسی چیز کی خوشبو کو سونگھنا ہو تو اس کا علم، سونگھنے کا علم ناک کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. سننے کا علم کان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. بولنے کا علم یا کسی چیز کو چھونے کا جو علم ہے وہ انسان کو ہاتھ سے معلوم ہوگا. تو یہ جو علم کا ذریعہ ہے، پہلا ذریعہ، یہ اگرچہ انسان کے جسم سے ہی متعلق ہے لیکن بہرحال علم کے اس ذریعے کے اندر خطا کا امکان موجود ہوتا ہے. بسا اوقات انسان کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو علم کے حاصل ہونے کا یہ پہلا ذریعہ ہے، لیکن اس ذریعہ علم کے اندر بھی خطا کا امکان موجود ہوتا ہے. دوسرا جو ذریعہ اس سے بڑھ کر ہے وہ عقل ہے. بہت ساری چیزوں کا علم انسان کو عقل کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن عقل بھی اس کے اندر میں خطا کا امکان موجود ہے. انسان کا پہلے کا نظریہ ہوتا ہے تو اس نے اپنی عقل سے قائم کر لیا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو یہ نظریہ سوچ کر بنایا تھا یہ غلط ہے. تو علم حاصل ہونے کا دوسرا ذریعہ عقل ہے، لیکن اس میں بھی خطا کا امکان کیا ہے؟ موجود. علم حاصل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے مضبوط ترین ذریعہ جس میں نہ کوئی شک ہو سکتا ہے، نہ اس میں خطا ہو سکتی ہے، نہ ہی غلطی کا اس میں امکان ہو سکتا ہے، وہ وحی کا علم ہے. وہ کیا ہے؟ وحی کا علم ہے. یعنی وحی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کے ذریعے فرشتے انسانوں کا پیغمبروں کے ذریعے پہنچاتا ہے. علم کا یہ جو تیسرا ذریعہ ہے یہ علم کا سب سے مضبوط ترین ذریعہ ہے اور سب سے بڑا علم کا ذریعہ ہے. اور اس ذریعہ علم کے اندر خطا کا امکان بالکل موجود نہیں ہوتا. اور قرآن سارے کا سارا وحی کا علم ہے. قرآن سارے کا سارا کیا ہے؟ وحی کا علم ہے. جب یہ وحی کا علم ہے تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ وحی کے اندر خطا کا امکان موجود نہیں ہوتا، غلطی کا امکان موجود نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے پہلے وحی کی ہو، بعد میں اللہ نے وحی اس کے مقابلے میں بات کر دی کہ پہلی وحی غلط تھی، پہلی جو میں نے وحی حاصل کی تھی وہ غلط تھی، اب میں آپ کو صحیح معلومات دے رہا ہوں. احساس نہیں ہو سکتا. اور قرآن سارے کا سارا وحی کا علم ہے. اسی لیے قرآن نے پہلے پارے کے اندر ہی یہ دعویٰ کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایسی کتاب
ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو قرآن یہ وحی کا علم ہے، اور وحی کے علم کے اندر خطا کا امکان موجود نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ قرآن سارے کا سارا وحی ہے، اور وحی کے اندر خطا غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور علم حاصل یہ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن علم وحی ہے۔ دوسری بات قرآن کریم کی جو خصوصیات ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت قرآن کی یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے ہیں، یا دیگر انبیاء پر جو چھوٹی بڑی کتابیں نازل ہوئی، وہ صرف کتابیں تھیں، وہ کلام نہیں تھی۔ لیکن قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، کلام کیا ہوتا ہے۔ کتاب یہ ہوتی ہے کہ کاغذات پر یا لکڑی کے کسی حصے پر کچھ لکھ دیا جائے اور اس کو کتابی شکل دے دی جائے، اس کا نام کتاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ تختیاں اتارتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو دے دیتے تھے، تو یہ کتاب تھی، یہ کلام نہیں تھا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور نازل کی، وہ بھی کتابی شکل کے اندر نازل کی ہے، کلام کی صورت میں نازل نہیں فرمایا۔ اسی طرح انجیل ہے، انجیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی لکھائی دنیا کے اندر نازل فرما دی، کلام اس کا اللہ نے نہیں کیا۔ لیکن قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے کتابی شکل میں بھی اس کو محفوظ رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرشتوں کی مجلس میں اس کو نازل کرنے سے بہت برسوں پہلے اللہ نے فرشتوں کی مجلس میں قرآن کو خود پڑھ کے سنایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو خود پڑھ کے سنایا۔ تورات اللہ نے نازل کی لیکن اس کا کلام نہیں کیا، اللہ نے اس کو پڑھ کر نہیں سنایا۔ زبور اللہ نے نازل کی لیکن اللہ نے اس کو پڑھ کر نہیں سنایا۔ انجیل نازل کی لیکن اللہ نے اس کو پڑھ کر نہیں سنایا۔ قرآن اللہ نے نازل کیا لیکن نازل کرنے سے بہت پہلے فرشتوں کی مجلس میں اللہ نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ تو یہ قرآن کی کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ قرآن کو اللہ نے اپنی زبان مبارک سے کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی زبان مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان مقدس سے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اور پھر یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نواز دیں گے جنتیوں کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں بھی جنتیوں بتاؤ کہ تمہیں کسی چیز کی طلب، کسی چیز کی کمی ہے، کوئی چیز تم مجھ سے مانگنا چاہو، تو جنتی کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں تو ساری نعمتیں مل گئی ہیں، ہمیں مزید کسی چیز کی طلب اور ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، آج میں تمہیں ایک بڑا انعام دینے والا ہوں۔ وہ انعام یہ ہے کہ آج میں تمہیں جنت کے اندر داؤد علیہ السلام کے ذریعے قرآن سناؤں گا۔ کس کی زبان سے قرآن سناؤں گا؟ داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کی جو خوبصورت زبان تھی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کا جو لہن تھا، لہجہ تھا، بولنے کا انداز، جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے یا جبال ہوتی بھی معاہ والطیر۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو زبور کی تلاوت کو سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان چونکہ اتنی میٹھی تھی کہ پہاڑ بھی جھوم جایا کرتے تھے، پہاڑ ایسے حرکت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اتنی خوبصورت زبان تھی داؤد علیہ السلام کی۔ اور پرندے جب اڑ رہے ہوتے تھے فضا میں، تو جب وہ داؤد علیہ السلام کو دیکھتے کہ وہ تورات کی زبور کی تلاوت کر رہے ہیں، تو پرندے فضا سے اتر کر زمین پر آ جاتے تھے اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے زبور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں فرمائیں گے یا داؤد تعال المنبر، اے داؤد ادھر منبر پر تشریف لائیے اور میرے بندوں کو قرآن پڑھ کے سنائیے۔ اور سبحان اللہ، داؤد علیہ السلام کی زبان ہوگی، جنت کا پاکیزہ ماحول ہوگا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی، کستوری، عنبر، مشک، اس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو معطر کر رکھا ہوگا۔ اور پھر داؤد علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو جب قرآن سنائیں گے تو جنت ساری جھوم اٹھے گی۔ اب جب داؤد علیہ السلام کا چونکہ لہجہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یار داؤد علیہ السلام کا لہجہ تو بہت خوبصورت ہے، اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندوں بتلاؤ اس سے بھی زیادہ اچھا کلام تمہیں سناؤں۔ اب لوگ حیران ہوں گے کہ یا اللہ داؤد علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت آواز تو دنیا میں کسی کی بھی نہیں تھی، تو آپ کس کا کلام سنانا چاہتے ہیں، کس کی زبان سے؟ اللہ فرمائیں گے یا محمد تعال الی المنبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ممبر پر تشریف لائیے اور میرے بندوں کو سورہ یاسین پڑھ کے سنائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بابرکت ذات ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا،
اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کا وزن برداشت نہ کر سکتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورا چور ہو جاتا، لیکن قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات مبارک کی برداشت تھی کہ جس نے قرآن کریم جیسا مقدس کلام اپنے سینے کے اوپر اس کو محفوظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائیں گے اور جنتیوں کو سورۃ یاسین کی تلاوت سنائیں گے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، یعنی قرآن کس پر اترا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اللہ تبارک و تعالی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنوا دیں گے، اب اللہ فرمائیں گے کہ ہاں بھائی اس سے بھی زیادہ خوبصورت سننا چاہتے ہیں؟ اب جنتی پریشان ہوں گے کہ یا اللہ حضور سے بڑھ کر تو کوئی اور ہے نہیں۔ داؤد علیہ السلام کا لہجہ بھی آپ نے سنا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی قرآن سنا دیا، اب آپ ہمیں کس کی زبان سے قرآن سنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو آج تمہارا رب تمہیں خود سورۃ رحمان پڑھ کے سنائے گا۔ جنت کا منظر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے۔ یہ قرآن کریم کی کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم جس کو جو نازل کرنے والی ذات ہے وہ خود اپنے بندوں کو جنت میں کیا سنا رہی ہے؟ سورۃ رحمان۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے سبحان اللہ، پھر جنت کا جو منظر ہوگا وہ عجیب منظر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تادم مرد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑ کر رکھے۔ اور قرآن کریم یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ زبور نازل کی، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ہم دنیا میں محفوظ رکھیں گے، اگرچہ وہ محفوظ کتابیں تھیں لیکن امتیوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی اور دنیا کے سامنے وہ محفوظ نہیں رہی۔ اللہ نے زبور کا ذمہ نہیں لیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زبور کو محفوظ رکھوں گا، تورات نازل کی، تورات کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اور انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، انجیل کی بھی ذمہ داری اللہ نے حفاظت کی نہیں لی۔ آپ دیکھیں عیسائی دنیا کتنی بڑی دنیا ہے۔ عیسائی دنیا کوئی پنجابی کے اندر انجیل کو پڑھ رہا ہے، کوئی گجراتی زبان میں انجیل پڑھ رہا ہے، کوئی عربی کے اندر انجیل پڑھ رہا ہے، کوئی انگلش کے اندر انجیل پڑھ رہا ہے، کوئی فرنچ زبان میں انجیل پڑھ رہا ہے، یعنی جہاں جہاں پر عیسائی موجود ہیں ہر کسی کی زبان مختلف ہے اور مختلف زبانوں میں انجیل پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انجیل اصل انجیل نہیں ہے۔ اگر یہ اصل انجیل ہوتی تو اس کی زبان محفوظ ہوتی جس زبان میں وہ نازل ہوئی، جس زبان میں انجیل نازل ہوئی، عبرانی یا سریانی زبان تھی، دنیا میں اس زبان کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اللہ نے کیوں ختم کر دیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب کی ذمہ داری نہیں لی تھی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی۔ اللہ نے عربی زبان کو اس وقت سے لے کر آج تک بھی یہ 20-22 ملکوں کی سرکاری زبان ہے، اور دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر جہاں بھی جائیں مسلمان عربی کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، بر صغیر ہو، کہیں پر بھی مسلمان ہو۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ پنجابی قرآن ہے، کبھی سنا ہے کہ پنجابی قرآن ہے؟ ترجمہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ترجمہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغیر عربی کے کبھی آپ کو ترجمہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ صرف ترجمے کو لکھنا اس کو علماء نے ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ جو ترجمہ ہوتا ہے وہ اصل قرآن نہیں ہوتا۔ قرآن وہی ہوتا ہے جو عربی کے اندر لکھا ہوا ہو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں جائیں وہی قرآن عربی کے اندر، امریکہ جائیں وہاں پر بھی وہی قرآن، یورپ کے اندر جائیں وہی الفاظ جو عربی کے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم محفوظ ترین کتاب ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ محفوظ ترین کتاب ہے۔ اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے قرآن کا کہ اتنا عرصہ گزر گیا، 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک قرآن کریم کے ایک حرف کے اندر، ایک زیر زبر کے اندر بھی ساری دنیا کفر مل کر بھی ایک تبدیلی بھی نہیں لا سکی، بلکہ عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی کس طرح حفاظت فرمائی۔ بغداد کے اندر جب تاتاریوں نے حملہ کیا، بغداد چونکہ اس وقت مسلمانوں کا مرکز علم تھا، مرکز کیا تھا؟ علم تھا، یعنی وہاں پر بڑے بڑے علماء تھے اور بڑے بڑے کتب خانے تھے مسلمانوں کے۔ اور جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا اور بغداد پر قبضہ کیا تو قرآن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ روزانہ 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور دریائے دجلہ جو بغداد کے پاس سے گزرتا تھا وہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا، اور سارے جو کتب خانے تھے بڑے بڑے جن میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں تھیں ان کو مسلسل کئی ماہ تک وہ جلاتے رہے، جس کی وجہ سے دریائے دجلہ کا پانی پہلے خون کی وجہ سے سوکھ چلتا رہا، پھر جب کتابیں جلائی گئی تو کتابیں جلنے کی وجہ سے، راکھ کی وجہ سے اس کا جو پانی تھا وہ کافی عرصہ کالے رنگ کا چلتا رہا۔
اور اتنی زیادہ کتابیں چلائی گئی کہ علماء کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ وہاں کتابیں چلائی گئی کہ کتابوں کی جو راکھ کا ڈھیر تھا اس سے پل نما شکل قائم ہو گئی، یعنی جس طرح پل ہوتا ہے اس طرح وہاں پر راکھ کی وجہ سے راکھ اتنی زیادہ جمع ہو گئی کتابوں کی کہ وہ ایک پل نما شکل اس کی بن گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو پھر بھی زندہ رکھا، اور قرآن کریم کا ایسے ایسے اعجازات کے واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے سینوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے کھول دیا۔ کتابی شکل کے اندر بھی قرآن محفوظ ہے اور سینوں کے اندر بھی قرآن محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے بڑے بڑے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے قبول فرمایا۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، وہ ایک مرتبہ سفر حج پر تشریف لے جا رہے تھے۔ چونکہ اس زمانے کے اندر یہ جدید جو ذرائع سفر ہیں، ہوائی جہاز وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، اس زمانے کے اندر یعنی آج سے کوئی 150-200 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت بحری جہازوں کا سفر ہوتا تھا 5-6 مہینے کے لیے، یعنی وقت درکار ہوتا تھا حج کرنے کے لیے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی بحری جہاز کے اندر موجود تھے، شعبان ختم ہو رہا تھا اور رمضان کی آمد تھی، یعنی آخری دنوں کی بات تھی۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یار ہمارے بحری جہاز میں تو کوئی حافظ بھی موجود نہیں ہے، اب ہم تراویح کیسے پڑھیں گے؟ اب مولانا قاسم نانوتوی بہت بڑے عالم تھے، ان کو علماء حجت اللہ فی الارض کہتے ہیں، یعنی زمین پر اللہ کی دلیل، اللہ کی حجت، اتنے بڑے عالم تھے، لیکن اس وقت تک انہوں نے حفظ قرآن نہیں کیا تھا۔ تو لوگ پریشان تھے کہ یار رمضان آ گیا، آج شام کو تراویح ہے، ہم قرآن کیسے سنیں گے؟ ہم تو اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ قربان جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا کے دل میں یہ بات پیدا کی کہ قاسم تم ان لوگوں سے کہو کہ تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ رات کو مصلی پر کھڑا ہو کر قاسم نانوتوی قرآن سنائے گا۔ فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سارا دن محنت مشقت سے ایک پارہ یاد کرتے اور رات کو کھڑے ہو کر مصلی پر ایک پارہ سنا دیا کرتے۔ ادھر رمضان مکمل ہو رہا تھا اور ادھر مولانا کا قرآن کریم مکمل ہو رہا تھا۔ یہ کتنا بڑا اعجاز ہے کہ آج دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، انگلش ہو، میتھ ہو، کوئی بھی ہو، 2-4 صفحوں سے زیادہ کوئی آدمی یاد نہیں کر سکتا۔ اگر یاد بھی کر لے رٹا لگا کر تو اس کو مستقل طور پر ذہن میں محفوظ نہیں کر سکتا، لیکن مولانا کی حافظے پر قربان جائے، اور پھر اللہ کی جب عطا ہوتی ہے، اللہ کی دین ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر صلاحیتوں کو نہیں دیکھتے۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا ان پر کہ سارے دن کے اندر ایک سپارہ کھڑے ہو یاد کرتے اور رات کو کھڑے ہو کر مصلی پر قرآن سنا دیتے۔ تو یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اس کا پڑھنا بھی بابرکت ہے، سننا بھی بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہاں پر پڑھنا اور آپ تمام حضرات کا سننا قبول فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہوئی یقیناً انسان ہے، غلطی جان بوجھ کر ہو یا آمدن ہو یا قصدن ہو یا جس طرح بھی غلطی اس میں رہ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے میں بھی غلطی کو معاف فرمائے اور سننے میں بھی غلطی کو معاف فرمائے۔